خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، ارے ہم تم کو ملا دیں گے، ہم تم کو ملا دیں گے، پھوپھی جان اس جا کر خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، اے لال کلیجے میں ابھی درد تو ہوگا، اور نکلا ہے لہو اتنا بدن سرد تو ہوگا، اور تم چپ ہو تو چلتے ہیں میرے قلب پہ خنجر، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رو کر کہاں میں آ گئی بابا، صرف بی بی سکینہ کی مظلومیت سنیے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جد کے مصائب سن کر آپ کی آنکھ سے ایک آنسو آپ کے رخسار تک آ گیا تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سکینہ کہتی ہیں رو کر کہاں میں آ گئی بابا، یہاں ہے خاک کا بستر، کہاں میں آ گئی بابا، میں اپنا دل ذہن کرب و بلا میں چھوڑ آئی ہوں، میں اپنا دل ذہن کرب و بلا میں چھوڑ آئی ہوں، وہاں پر ہے میرا اصغر، کہاں میں
سنیں بی بی سکینہ کی پیاس کہ غضب ہے پیاس میری ہڈیاں بھی چٹخ جاتی ہے غضب ہے پیاس میری ہڈیاں بھی چٹخ جاتی ہے لبوں کا حال ہے بدتر کہاں میں آ گئی بابا یہاں میں چلاتی دھوپ میں دو چار ہوتی ہوں کوئی سایہ نہیں سر پر کہاں میں آ گئی بابا سکینہ یقینی طور پر مکمل ہمارے مجلس سے پیش کی اس کے بعد یوں بھی اشعار سنانے کا دل نہیں ہوتا، لیکن ذکر اس بادشاہ کا ہے، اور جب ہمارا وجود پروردگار نے خلق کیا تو ہمارے وجود کے اندر جو ذرہ برابر خاک شفا رکھی ہوئی ہے، اس کا معجزہ یہ ہے کہ جب ہم ان کی فضیلتیں سنتے ہیں تو خوش ہو جایا کرتے ہیں، اور ایک لمحے میں اگر ان کی مصیبتیں سنتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے حکم ہے تو بس صرف اور صرف تعمیل حکم میں کچھ اشعار حاضر کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا، زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا، قیام کے لیے جنگل خرید لیتے ہیں۔ زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا، قیام کے لیے جنگل خرید لیتے ہیں۔ حسین جیسا حسین جیسا حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں، حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں، شہید ہونے کو مقتل خرید لیتے ہیں۔ حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں، شہید ہونے کو مقتل خرید لیتے ہیں، شہید ہونے کو مقتل خرید لیتے ہیں۔ جس بی بی کے مصیبتیں آپ نے سنی اس کے فضائل بھی سنیے، سنیں۔ شہید ہونے کو مقتل خرید لیتے ہیں، مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، سنیں شکیل بھائی ملاحظہ فرمائیں، ناصر بھائی، مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں۔ سنیں اس بی بی کی مصیبتیں سنی ہیں، اس بی بی کے کارنامے بڑے عجیب ہیں۔ اسی بی بی کے جو شریک زینب تھی جس نے کربلا پہنچائی ہے، سنیے۔ مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں۔ اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو، اے میرے بھائی تو نے، اے میرے بھائی تو نے، سر اٹھائیے گا، اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو، بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں۔ اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو، اے میرے بھائی تو نے، اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو، بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں، بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں۔ پھر اسی بی بی کے لیے سنیے، بیعت کو دفن کرنے میں شام، یہ بھی قطع شاید ایک ہی دو بار تبا میں نے پڑھا، اللہ جانے کیوں نہیں پڑھا، آج یاد آ گیا، زمانے پرانا قطع ہے لیکن ایک ہی دو بار پڑھا ہے، خاص طور سے سنیں۔ بیعت کو دفن کرنے
میں شام جا رہی ہوں، شکیل بھائی سنیں خاص طور سے، یہ رزق جہاں آج جو کھاتا ہے سکینہ، یہ رزق جہاں آج جو کھاتا ہے سکینہ، یہ رزق جہاں آج جو کھاتا ہے سکینہ، یہ سب تیرے بے شیر کا صدقہ ہے سکینہ۔ نہیں رزق کھاتے ہو تو بولو حق کے نمک ادا کرو، جو رزق کھاتا ہے بولے حق کے نمک ادا کرو۔ یہ رزق جہاں آج جو کھاتا ہے سکینہ، یہ اس بی بی نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ رزق جہاں آج جو کھاتا ہے سکینہ، یہ رزق جہاں آج جو کھاتا ہے، مصر دل میں اتر جائیں گے، یہ رزق جہاں آج جو کھاتا ہے سکینہ، یہ سب تیرے بے شیر کا صدقہ ہے سکینہ، یہ سب تیرے بے شیر کا صدقہ ہے سکینہ۔ ارے کر دی ہے فنا باپ کے قاتل کی حکومت، کر دی ہے فنا باپ کے قاتل کی حکومت، اب شام پر بس تیرا ہی قبضہ ہے سکینہ۔ کر دی ہے فنا باپ کے قاتل کی حکومت، کر دی ہے فنا باپ کے قاتل کی حکومت، اب شام پر بس تیرا ہی قبضہ ہے سکینہ، اب شام پر بس تیرا ہی قبضہ ہے سکینہ۔ سنیں خاص طور سے مصرع ملاحظہ فرمائیں، اب شام پر بس تیرا ہی قبضہ ہے سکینہ، ظلم کو شبیر کے انکار نے مہلت نہ دی۔ سنیں آل محمد کے گھرانے کی عورتوں نے کیا کارنامے انجام دیے، سنیے۔ ظلم کو شبیر کے انکار نے مہلت نہ دی۔ سنیں خاص طور سے مصرع سنیں، شاعری سنیں۔ ظلم کو شبیر کے انکار نے مہلت نہ دی، بھائی کی مانند دو بہنوں نے رسوا کر دیا۔ ظلم کو شبیر کے انکار نے مہلت نہ دی، بھائی کی مانند دو بہنوں نے رسوا کر دیا۔ ارے خطبہ زینب کے زخموں سے ابھی ابھرا نہ تھا، مصرع پڑھا ہے میں نے، کہاں کھوئے ہوئے ہیں۔ خطبہ ظلم کو شبیر کے انکار نے مہلت نہ دی، ظلم کو شبیر کے، کربلا کا مجھے لحاظ ہے اور اس چیز کا میں خیال رکھتے ہوئے وہ مصرع پہنچانا چاہتا ہوں جو بڑے حساس ہیں، ورنہ داد کے لیے تو میں 2 منٹ بھی لگے گا کیفیت بدل دوں گا۔ سنیں خاص طور سے مصرع سنیے، یہ ساری چیزیں ہر جگہ نہیں پڑھی جاتی۔ ظلم کو شبیر کے انکار نے مہلت نہ دی، ظلم کو شبیر، کیسے انہوں نے ذلیل کیا ہے، سنیے۔ ظلم کو شبیر کے انکار نے مہلت نہ دی، بھائی کی مانند دو بہنوں نے رسوا کر دیا، بھائی کی مانند دو بہنوں نے رسوا کر دیا۔ ارے خطبہ زینب کے زخموں سے ابھی ابھرا نہ تھا، پلک نہ جھپکے میری طرف، خطبہ زینب کے زخموں سے ابھی ابھرا نہ تھا، حضرت کلثوم نے ایک اور حملہ کر دیا۔ خطبہ زینب کے زخموں سے ابھی ابھرا نہ تھا، خطبہ زینب کے زخموں سے، خطبہ زینب کے زخموں سے ابھی ابھرا نہ تھا، حضرت کلثوم نے ایک اور حملہ کر دیا، حضرت کلثوم نے ایک اور حملہ کر دیا۔ بہت چھوٹی سی بحر ہے، ملاحظہ فرما لیں، چھوٹی بحر کے اشعار اکثر بہت عمدہ ہوا کرتے ہیں، سارے غازی ابوالفضل العباس کے چاہنے والے ان کی دہلیز پر ہیں۔ سنیں خاص طور سے سنیں۔ موت کا اس طرف اثر دیکھا، موت کا پلک نہ جھپکائیے گا، مطلب میری نظر میں بہت قیمتی ہے، میرا پسندیدہ کلام ہے، خاص طور سے سنیے۔ موت کا اسی انداز میں پڑھ جاؤں گا، ایک ایک شعر دل میں اترے گا۔ موت کا اس طرف اثر دیکھا، موت کا اس طرف اثر دیکھا، موت کا پلک نہ جھپکائیے گا، دوسرا مصرع کسی بھی لمحے پڑھ جاؤں گا۔ موت کا موت کا موت کا اس طرف اثر دیکھا، موت کا اس طرف اثر دیکھا، موت کا بے دم ہو کے نہ بیٹھیے، غازی کا ذکر جیسے سنا جاتا ہے ویسے سنیے۔ موت کا اس طرف اثر دیکھا، موت کا اس طرف اثر دیکھا، رن میں عباس نے جدھر دیکھا، میں نے مصرع پڑھ دیا۔ موت کا اس طرف اثر دیکھا، موت کا اس طرف اثر دیکھا، موت کا اس طرف اثر دیکھا، رن میں عباس نے جدھر دیکھا، رن میں عباس نے جدھر دیکھا، رن میں عباس نے جدھر دیکھا، وہ علاقہ ہے کربلا کے جہاں، وہ علاقہ ہے کربلا کے جہاں،
جس نے محسوس کیا ہو بس وہ بولے۔ وہ علاقہ ہے کربلا کے جہاں آسماں کو زمین پر دیکھا۔ وہ علاقہ ہے کربلا کے جہاں، وہ علاقہ ہے کربلا کے جہاں آسماں کو زمین پر دیکھا، آسماں کو زمین پر دیکھا۔ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے، میرے بندھے ہاتھ ہیں، شعر سنیے گا، جناب حر جری کے لیے شعر سنیں، شاید کہ اس رخ کا شعر نہ سنا ہو۔ شاعری سننے والے ناصر بھائی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں شکیل بھائی۔ وہ علاقہ ہے کربلا کے جہاں آسماں کو زمین پر دیکھا، آسماں کو زمین پر دیکھا۔ شاعری کی قدر کرتے ہیں، شعر سنیے۔ ہرسا پتھر پگھل گیا فوراً، ہرسا پتھر پگھل گیا فوراً۔ 4 لوگ بھی بولیں گے تو میں راضی ہوں، میری نظر میں بہت قیمتی شعر ہے۔ ہرسا پتھر، اتنا بڑا شعر، اس نہج کا شعر تو نہیں سنا ہوگا، یقین سے مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں۔ ہرسا پتھر پگھل گیا فوراً، ہرسا پتھر پگھل گیا فوراً، ہم نے پانی میں یہ اثر دیکھا۔ ہرسا پتھر پگھل گیا فوراً، ہرسا پتھر پگھل گیا، شعر پڑھا تھا میں نے۔ ہرسا پتھر پگھل گیا فوراً، ہرسا پتھر پگھل گیا فوراً، ہم نے پانی۔ شعر سنے بھائی، بھائی شعر سنتے آئیے گا۔ ہرسا پتھر، ہر جگہ نہیں سناتے یہ کلام۔ ہرسا پتھر پگھل گیا فوراً۔ غازی ابو الفضل عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اس لقب کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس کے بعد اب شعر سنیے۔ ہرسا پتھر پگھل گیا فوراً، ناصر بھائی شعر سنیں، ہرسا دعائیں دیں گے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ ہرسا بھائی فرحان، ہرسا پتھر پگھل گیا فوراً، ہم نے پانی میں یہ اثر دیکھا۔ اب غازی جانے آپ جانے کیسے سنتے ہیں۔ دیکھنا تھا، دیکھنا تھا، آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، دیکھنا تھا جری کے چہرے کو، دیکھنا تھا، شعر سنیں روح میں اتریں گے۔ دیکھنا تھا جری کے چہرے کو، دیکھنا، قمر بنی ہاشم ذہن میں رکھیے گا، شعر روح میں اتر جائے گا۔ دیکھنا تھا جری کے چہرے کو، چاند کو میں نے رات بھر دیکھا۔ دیکھنا تھا جری کے چہرے کو، دیکھنا تھا، دیکھنا تھا، شاعری سنا رہا ہوں۔ دیکھنا تھا، دیکھنا تھا جری کے چہرے کو، دیکھنا تھا جری کے چہرے کو، چاند کو نہیں بکھر کے نہیں، مولا کے در پہ ہو ایسے نام لو مولا کا مل کر کے کہ جیسے نجف رسا نعرہ لگاتے ہیں۔ یا عباس یا عباس، با وفا با وفا، یا عباس یا عباس، با وفا با وفا، یا عباس یا عباس، علمدار علمدار، یا عباس یا عباس، علمدار علمدار، یا عباس یا عباس، علمدار علمدار، یا عباس یا عباس، نعرے نہیں بکھر کے نہیں، مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، جو جو ہاتھوں کو بلند کرے مولا کبھی اسے کسی کم ظرف کا محتاج نہ بنائے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری قوت سمیٹ کر کے غدیری نعرہ، نعرہ حیدری۔ دیکھنا تھا جری کے چہرے کو، چاند کو میں نے رات بھر دیکھا۔ بزرگ دعائیں دے دیں، نوجوانوں کا حق بنتا ہے کہ یہ شعر پر خاص طور سے دعائیں دیں اور داد کی شکل میں دعائیں دیں۔ ملاحظہ فرمائیں، شعر سنانے جا رہا ہوں، اس کلام کا اس سلسلے کا آخری شعر، شعر سنیں خاص طور سے، اور کربلا کا زمیندار جانے آپ کیسے استقبال کریں گے، شعر سنیے، دل میں اتر جائیں گے۔ مصرع میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ موت کا اس طرف اثر دیکھا، موت کا اس طرف اثر دیکھا، موت کا اس طرف اثر دیکھا، رنگ عباس نے جدھر دیکھا، وہ علاقہ ہے کربلا کے جہاں آسماں کو زمین پر دیکھا، ہرسا پتھر پگھل گیا فوراً، ہم نے پانی میں یہ اثر دیکھا۔ ارے دیکھنا تھا جری کے چہرے کو، چاند کو میں نے رات بھر دیکھا، دیکھنا تھا جری کے چہرے کو۔ سر اٹھائیے گا، ہر نوجوان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شعر کا استقبال کرے۔ ارے دیکھنا تھا جری کے چہرے کو، چاند کو میں نے رات بھر دیکھا، ارے پھر اسے کچھ نظر نہیں آیا، پھر اسے
फिर उसे कुछ नजर नहीं आया, फिर उसे कुछ नजर नहीं आया। जिसने अकबर को एक नजर देखा, फिर उसे कुछ नजर नहीं आया, 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 फिर उसे कुछ नजर नहीं आया। जिसने अकबर को एक नजर देखा, जिसने अकबर को एक नजर देखा। एक रदीफ सुनाने जा रहा हूं, रदीफ सुनिए खास तौर से, रदीफ है अकेला, रदीफ सुने। कितनी सख्त रदीफ है, शोरा जानते हैं, जो शेर कहते हैं वो जानते हैं। नासिर भाई मुलाहिजा फरमाएं, एक एक शेर बहुत सजा हुआ, बड़े मेहनत के शेर है, सुनिए खास तौर से। आया है गाजी के चाहने वालों जरा सा जागना। आया है लबे नहर अलमदार अकेला, आया है, अब्बास की दहलीज पर हैं, ये सोच के सुनिए। आया है लबे नहर अलमदार अकेला, आया है लबे नहर अलमदार अकेला। उस पार तो लाखों हैं, ये इस पार अकेला। उस पार तो लाखों हैं, उस पार अभी तक मैंने ताकत लगाई है। अब मैं शेर पढ़ता हूँ और आपकी कैफियत देखना चाहता हूँ। सुने, उस पार तो लाखों हैं, ये इस पार अकेला। जबान सुनिए, शेर सुनिए। उस पार, शेर पहुंच जाए तो मेरे वालिदैन के हक में दुआ करिएगा नासिर भाई। उस पार तो लाखों हैं, ये इस पार अकेला। खत खींचा जरी ने, खत खींचा जरी ने, खत खींचा, शेर सुने। खत खींचा जरी ने तो कहा शिमरे लई ने, नहीं सुने। खत खींचा जरी ने तो कहा शिमरे लई ने, खत खींचा जरी ने तो कहा शिमरे लई ने। जाए ना उधर कोई खबरदार अकेला। खत खींचा जरी ने तो कहा शिमरे लई ने, खत खींचा जरी ने तो कहा शिमरे लई ने, खत खींचा जरी ने, खत खींचा जरी ने। शायरी सुने, शायरी सुने। खत खींचा जरी ने तो कहा शिमरे लई ने, खत खींचा जरी ने तो कहा शिमरे लई ने। जाए ना उधर कोई खबरदार अकेला, जाए ना उधर कोई खबरदार अकेला। बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर। शेर सुने, बैयत के तक कोई शेर आपको मैं ऐसा नहीं सुना रहा हूँ कि आप उसको यूं ही सुन लें। शेर सुनते जाइए, जो जो शेर महसूस कर लीजिएगा बोलते आइएगा। बैयत के खत खींचा जरी ने, मंजर देखिए ना, मंजर देखिए, महसूस करिए, करबला में है, महसूस करिए। खत खींचा जरी ने तो कहा शिमरे लई ने, कहा शिमरे लई ने, शिमर कह रहा है। जाए ना उधर कोई खबरदार अकेला, बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर। बैयत के, दूसरा मिसरा सुने, बैयत के तलबगार, बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर। नेज़े पा इधर शाह का इनकार अकेला। बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर, बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर, बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर, बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर। देखिए अब हम भी सुनाने के लिए आमादा हैं, आवाज़ तो हम सब तक पहुंचा देंगे। अब सुनिए, कलाम शेर नहीं ज़ाया होना चाहिए। बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर, नेज़े पा इधर शाह का इनकार अकेला, नेज़े पा इधर शाह का इनकार अकेला, नेज़े पा इधर शाह का इनकार अकेला। बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर, नेज़े पा इधर शाह का इनकार अकेला, नेज़े पा इधर। शेर सुने नौजवानों, जरा सा जागना, मेरा साथ देना, मैं अपनी कैफियत में आ गया हूं, जितना मेरा हक बने उतना बोलना। बैयत के तलब करबला में बैठे हो, इस बात को महसूस करना और शेर सुनना। बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर, नेज़े पा इधर शाह का इनकार अकेला, नेज़े पा इधर शाह का इनकार अकेला। अरे लो रख दिए अकबर ने कदम करबो भला पर। शेर सुने, लो रख दिए, लो रख दिए अकबर ने कदम करबो भला पर, रह जाएगा मिस्र का बाजार अकेला। लो रख दिए अकबर ने कदम करबो भला पर, लो रख दिए
لو رکھ دیے اکبر نے قدم کربلا پر، رہ جائے گا مصر کا بازار، رہ جائے گا مصر کا پوری قوت سمیٹ کے اس سلسلے کا آخری شعر سناتا ہوں. اس کے بعد غازی ابو الفضل عباس کے مسدس کے 5 بند اور زحمت تمام. سنیے خاص طور سے آیا ہے لبے نہر علمدار اکیلا، اس پار تو لاکھوں ہیں یہ اس پار اکیلا. خط کھینچا جری نے تو کہا شمر لئی نے، جائے نہ ادھر کوئی خبردار اکیلا، جائے نہ ادھر کوئی. رک جائیں، ایک شعر درمیان میں یاد آ گیا، سنیں. جائے نہ ادھر کوئی خبردار اکیلا، کتنوں کو قضا دے گیا ٹاپوں سے کچل کر. شعر سنیں، کتنوں کو، شعر سنیے، کتنوں کو قضا دے گیا، ارے کتنوں کو قضا دے گیا ٹاپوں سے کچل کر، میدان میں عباس کا رہوار اکیلا. کتنوں کو قضا دے گیا ٹاپوں سے کچل کر، کتنوں کو قضا دے گیا ٹاپوں سے کچل کر، کتنوں کو قضا دے گیا ٹاپوں سے کچل کر. ناصر بھائی آخری شعر، یہ مجمع جانے مولا جانے، شعر سنیں. کتنوں کو قضا دے گیا ٹاپوں سے کچل کر، میدان میں عباس کا رہوار اکیلا. خط کھینچا جری نے تو کہا شمر لئی نے، میری آنکھیں بند، مولا جانے کیسے یہ مجمع استقبال کرے گا. کتنوں کو قضا دے گیا ٹاپوں سے کچل کر، میدان میں عباس کا رہوار اکیلا. خط کھینچا جری نے تو کہا شمر لئی نے، جائے نہ ادھر کوئی خبردار اکیلا، جائے نہ ادھر کوئی خبردار اکیلا. پورے مجمع کی توجہ، پھر توجہ، پل کے نہ جھپکے میری طرف دیکھیے گا. کتنوں کو قضا دے گیا ٹاپوں سے کچل کر، ارے میدان میں عباس کا رہوار اکیلا. چھپ جائیں، چھپ جائیں، چھپ جائیں کسی غار میں شبیر کے قاتل. نہیں جاگو ذرا سا، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، میرا اپنا مقدر. ارے چھپ جائیں، چھپ جائیں کسی غار میں شبیر کے قاتل، مارے گا انہیں ڈھونڈ کے مختار. چھپ جائیں کسی غار میں شبیر کے قاتل، چھپ جائیں کسی غار میں شبیر، چھپ جائیں کسی غار میں شبیر کے قاتل، مارے گا انہیں ڈھونڈ کے، مارے گا انہیں ڈھونڈ کے مختار اکیلا، مارے گا انہیں ڈھونڈ کے مختار اکیلا. 5 بند سناتا ہوں آپ کو، سنیں. غالباً میں نے احمد آباد میں پڑھا تھا، لیکن سب موجود رہے ہوں یہ پاسبل کہاں ہے، لیکن یہاں مولا کی بارگاہ ہے. سنیے خاص طور سے، سنیں. آیا علی کا شیر علی کے مکان میں. یہ صرف چہرہ دکھا رہا ہوں اس مسدس کا، باقی سارے بند کربلائی ہیں. پہلا بند صرف یہ چہرہ دکھا رہا ہوں، اسے سن لیجئے، چہرہ سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ کو کربلا دکھاؤں گا. خاص طور سے سنیے، وہ بھی منظر دکھاؤں گا کہ غازی نہر پہ تھا تو کس کیفیت میں تھا. اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، جھوم اٹھیں گے جب جب یاد آئیں گے مصرے، تب تب دعائیں دیں گے. پہلا بند سن لیجئے، چہرہ سن لیجئے. آیا علی کا شیر علی کے مکان میں. لفظوں کی نشست و برخاست پہ خاص توجہ. مصرے پہنچے، لفظ اگر سجے ہوئے ہوں تو بولیے گا. آیا علی کا شیر علی کے مکان میں، لکھ ہے قلم، قلم ہوئے ہاتھوں کی شان میں. لکھ ہے قلم، لکھ ہے قلم، قلم ہوئے ہاتھوں کی شان میں. چل فاتح وفا کے علم کی امان میں، چل فاتح وفا کے علم کی امان میں. بہت دیر کر دی محمد علی بھائی. چل فاتح وفا کے علم کی امان میں، لب اپنے کھول مدح جری کی اذان میں. لب اپنے کھول مدح جری کی اذان میں. بیت آرام سے سنیے. لب اپنے کھول مدح جری کی اذان میں، ہر لفظ چومنے کو فرشتے ترس پڑیں، ہر لفظ چومنے کو فرشتے ترس پڑیں، کاغذ پر کائنات کی خوشیاں برس پڑیں. ہر لفظ چومنے کو فرشتے ترس پڑیں. یہ میرا غازی دنیا میں آ چکا ہے. اب آپ کربلا سنیے سیدھے سیدھے. میں آپ کو بند سناتا ہوں، خاص طور سے سنیں. آندھی کی تیزیوں سے بڑھا نہر کی طرف. سنیں. آندھی کی تیزیوں سے بڑھا نہر، پل کے نہ جھپکے میری طرف. آندھی کی تیزیوں سے بڑھا نہر کی طرف،
چلنے لگی وفا کی ہوا نہر کی طرف. آندھی کی تیزیوں محسوس کرتے آنا سوگواروں, آندھی کی تیزیوں سے بڑھا نہر کی طرف, چلنے لگی وفا کی ہوا نہر کی طرف, چھائی ہر ایک سمت قضا نہر کی طرف, چھائی ہر ایک سمت قضا نہر. بہت آرام سے چوتھا مصرع پڑھوں گا. چھائی ہر ایک سمت قضا نہر کی طرف, پہنچی جو مرتضیٰ کی دعا نہر کی طرف, پہنچی جو مرتضیٰ کی دعا, پہنچی جو مرتضیٰ کی دعا, پہنچی جو مرتضیٰ کی دعا نہر کی طرف پہنچی. میں نے کہا دکھاؤں گا وہ منظر کے غازی نہر پہ کس کیفیت میں تھا. پہنچی جو مرتضیٰ کی دعا, بیت سنیں, پہنچی. اب جو غازی نہر پہ پہنچا ہے تو کیا منظر ہے. پہنچی جو مرتضیٰ کی دعا نہر کی طرف. پانی میں مچھلیاں تھیں, پانی میں مچھلیاں تھیں جو سب جھومنے لگی. پانی میں ایسے ہی سن لیں گے تو پھر شعر کہنے کا فائدہ کیا. پانی میں مچھلیاں تھیں جو سب جھومنے لگی, موجیں اچھل اچھل کے قدم چومنے لگی. پانی میں مچھلیاں تھیں جو سب جھومنے لگی, موجیں اچھل اچھل کے قدم چومنے لگی. بھائی ذرا شکیل بھائی یہ بند سنیے, خاص طور سے مصرے ناصر بھائی سنیں. غازی نہر پہ آ گیا ہے, اب اپنی معرفت کی آنکھوں کو جگائیے, میں منظر دکھانے جا رہا ہوں. پانی میں مچھلیاں تھیں جو سب جھومنے لگی, موجیں اچھل اچھل کے قدم چومنے لگی. غازی کس کیفیت میں نہر پہ, غازی کے چاہنے والوں سنو. بیٹھا تھا راہوار پر گیسو بکھیر کے, ہائے 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 میں نے مصرع پڑھا ہے. بیٹھا تھا. یاد رکھنا جب بھی کوئی سپاہی کوئی لشکر کا کمانڈر, کوئی سردار جنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے ہتھیار کو پہلے چیک کرتا ہے. بنا ہتھیار کو چیک کیے کوئی کسی جنگ کے میدان میں نہیں جاتا. اب سنیے میرے غازی کے پاس کون سا اسلحہ تھا, اسے نیزہ کہتے ہیں. خاص طور سے سنیے غازی جب نہر پہ آیا تو کس کیفیت میں تھا, کیسا دکھ رہا تھا میرا غازی. سنیں خاص طور سے. بیٹھا تھا راہوار پر گیسو بکھیر کے, جلوے تھے چار سمت بس حیدر کے شیر کے. آئے ہائے ذرا سا جاگو. بیٹھا تھا راہوار پہ, دل میں اتریں گے بند سنیے گا. بیٹھا تھا راہوار پہ گیسو بکھیر کے, جلوے تھے چار سمت بس حیدر کے شیر کے, دل میں بھڑک رہے تھے شرارے دلیر کے. دل میں بھڑک رہے تھے شرارے دلیر کے, نیزے کو دیکھتا تھا ہتھیلی پہ پھیر کے. مصرع پڑھا ہے. نیزے کو دیکھتا تھا ہتھیلی پہ پھیر کے, نیزے کو دیکھتا تھا ہتھیلی پہ پھیر. چلیے اس بند کا بیت چھوڑتا ہوں, سنیے دوسرا بند. اب جب غازی نہر پہ آ گیا تب کیا منظر ہے وہ سنیے, میرے ساتھ مل کر کے سنیے. نیزے کو دیکھتا تھا ہتھیلی پہ پھیر کے, نیزے کو دیکھتا تھا. بیت سنیں, نیزے کو دیکھتا تھا. غازی کس کیفیت میں ہے. بیٹھا تھا راہوار پر, ناصر بھائی بیت پہ دعائیں چاہتا ہوں. بیٹھا تھا راہوار پر گیسو بکھیر کے, جلوے تھے چار سمت بس حیدر کے شیر کے, دل میں بھڑک رہے تھے شرارے دلیر کے, نیزے کو دیکھتا تھا ہتھیلی پر پھیر کے. ارے گیسو سے ایسے آب ٹپکتا تھا زین پر. غازی کے چاہنے والوں ذرا سجا گو. گیسو سے ایسے آب ٹپکتا تھا زین پر. ارے گرتے ہو جیسے عرش کے تارے زمین پر, گرتے ہو جیسے عرش کے تارے, گرتے ہو جیسے. ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے. گرتے ہو جیسے عرش کے تارے زمین پر. نہر پہ آ گیا غازی, سنیں. گرتے ہو جیسے عرش کے تارے زمین پر, گرتے ہو جیسے عرش کے تارے. اب لشکر کہہ رہا ہے, خاص طور سے سنیں. گرتے ہو جیسے عرش کے تارے. غازی کے چاہنے والوں میری طرف. گرتے ہو جیسے, شکیل بھائی بند سنیں. گرتے ہو جیسے عرش کے تارے, نزاکتوں کو محسوس کریے. گرتے ہو جیسے عرش کے تارے زمین پر. آتا ہے شیر حیدر کرار کیا کریں. آتا ہے یہ سب بند نہیں سنائے ہیں, سنیے. آتا ہے شیر حیدر کرار کیا کریں. بھائی فرحان بند سنو. آتا ہے شیر حیدر کرار کیا کریں.
آفت میں پڑ گئے ہیں ستمگار کیا کریں. آتا ہے شیر حیدر کرار. اس بند میں طاقت نہیں لگاؤں گا, آپ بولیں گے آتا ہے شیر حیدر کرار, مل کے بولیں آتا ہے شیر حیدر کرار, آتا ہے شیر حیدر کرار. آفت میں پڑ گئے ہیں ستمگار, آنکھوں میں تاب ہے نہیں دیدار, آپس میں سوچتے ہیں یہ فرار. آتا ہے شیر حیدر کرار, آتا ہے شیر حیدر کرار. کیا کریں آفت میں پڑ گئے ہیں ستمگار. بیت سنیے گا شاید کہ کوئی خاموش نہ رہے. آتا ہے شیر حیدر کرار, کیا کریں آفت میں پڑ گئے ہیں ستمگار. کیا کریں آنکھوں میں تاب ہے نہیں دیدار. کیا کریں آپس میں سوچتے ہیں یہ, آپس پل کے نہ جھپکے میری طرف, آپس میں سوچتے ہیں یہ فرار. کیا کریں ارے ٹھہرے ٹھہرے فرات پر تو جہنم میں جائیں گے. ٹھہرے فرات پر تو جہنم میں جائیں گے. بھاگے تو اہل شام کو کیا منہ دکھائیں گے, بھاگے تو اہل شام کو, بھاگے تو اہل شام کو کیا منہ دکھائیں گے. بھاگے تو اہل شام کو کیا منہ دکھائیں گے. بھاگے تو اہل شام کو کیا منہ دکھائیں گے. دو بند صفین میں چلائی ہے تلوار مرحبا, صفین میں چلائی ہے تلوار مرحبا, کردار اس کا خوب ہے گفتار مرحبا. صفین میں چلائی ہے تلوار مرحبا, کردار اس کا خوب ہے گفتار. جو منظر 2 منٹ پہلے تھا اس سلام پہ وہی دوبارہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہت قیمتی چیز سنا رہا ہوں, سنیے. صفین میں چلائی ہے تلوار مرحبا, کردار اس کا خوب ہے گفتار مرحبا, سر پر وفا کی رکھی ہے دستار مرحبا. مصرع پڑھنے جا رہا ہوں, سنیے سارے مولائیوں کے لیے. سر پر وفا کی رکھی ہے دستار مرحبا, یہ نور کا پسر ہے تو رفتار مرحبا, یہ نور کا پسر ہے تو رفتار مرحبا. سیکھے ہیں فن لڑائی کے دلدل سوار سے, سیکھے ہیں فن لڑائی کے دلدل سوار سے, فوجوں کی صف الٹتا ہے نظروں کے وار سے, فوجوں کی صف الٹتا ہے نظروں کے وار سے, فوجوں کی صف الٹتا ہے نظروں کے وار سے. مانگا ہے مرتضیٰ نے اسے بحر کربلا, تلخیص کا بند سنیں. مانگا ہے مرتضیٰ نے اسے, مولا میری زبان میں تاثیر عطا کریں, یہ سب آپ سے خیرات لینے والے ہیں. سنیں جس نے غازی کے روضے پہ غازی سے اپنی زندگی میں کچھ بھی مانگا ہے وہ سنیں خاص طور سے, کتنا کریم ہے میرا آقا. سنیں مانگا ہے مرتضیٰ نے اسے بحر کربلا, مانگا ہے مرتضیٰ نے اسے, پل کے نہ جھپکے میری طرف, مانگو ہے مرتضیٰ نے اسے بحر کربلا. غازی نماز شب کی دعاؤں کا ہے صلہ. نہیں نہیں نہیں, انصاف کریں, آپ جانے غازی جانے. مانگا ہے مرتضیٰ نے اسے بحر کربلا, غازی نماز شب کی دعاؤں کا ہے صلہ. مصرع سنیں ناصر بھائی, دعائیں دے دیجئے گا. غازی نماز شب کی دعاؤں کا ہے صلہ, کر دے کسی بھی جنگ کا, کر دے کسی بھی جنگ کا لمحوں میں فیصلہ. کر دے مصرے سنیں, کر دے کسی, چوتھا مصرع سنیے, کر دے کسی بھی جنگ کا لمحوں میں فیصلہ, آمد ہی اس کی خوف ہے دہشت ہے زلزلہ. آمد ہی اس کی, آمد ہی اس کی خوف ہے دہشت ہے زلزلہ, آمد ہی اس کی خوف ہے دہشت ہے زلزلہ. یہ قیمتی چیزیں, اس کے بعد داد لے لوں گا, آپ دیکھ لیجئے گا. آمد ہی اس کی خوف ہے دہشت ہے زلزلہ. جس نے غازی سے خیرات مانگی ہے وہ سنے, میں بیت میں طاقت نہیں لگاؤں گا. آمد ہی اس کی خوف ہے دہشت ہے زلزلہ, مانگا ہے مرتضیٰ نے اسے بحر کربلا. غازی نماز شب کی دعاؤں کا ہے صلہ, کر دے کسی بھی جنگ کا لمحوں میں فیصلہ. آمد ہی اس کی خوف ہے دہشت ہے زلزلہ. ارے ہے بازوؤں میں جان, جس نے غازی سے خیرات لیے سر اٹھائے. ہے بازوؤں میں جان ید اللہ کی طرح, ہے بازوؤں میں جان ید اللہ کی طرح, بے بازو بانٹتا ہے یہ اللہ کی طرح. ہے بازوؤں میں جان ید اللہ کی طرح, ہے بازوؤں میں جان
ید اللہ کی طرح بے بازو بانٹتا ہے یہ اللہ کی طرح. سنیں, بے بازو بانٹتا ہے یہ اللہ کی طرح, بے بازو بانٹتا ہے یہ اللہ کی طرح. مطلب سنیے, جھکا رہے ہیں فرشتے جو سر مدینے میں. دیکھیے منظر بدل رہا ہوں, سنیں. ردیف بھلے مدینے میں ہو, شیر سارے کربلائی ہیں. سنیے, جھکا رہے ہیں فرشتے جو سر مدینے میں, جھکا رہے ہیں فرشتے جو سر مدینے میں. بنا ہے فاطمہ زہرا کا گھر مدینے میں, بنا ہے فاطمہ زہرا کا گھر مدینے میں. اسی زمین سے ملتا ہے آسماں کا پتہ, اسی زمین سے ملتا ہے آسماں کا پتہ, اسی زمین سے ملتا ہے آسماں کا پتہ. شعر سنیں بھائی, اسی زمین سے ملتا ہے آسماں. شعر سنیے شکیل بھائی, اسی زمین سے, محمد بھائی شعر سنیں. اسی زمین سے ملتا ہے آسماں کا پتہ, ملے تھے فطر سے بے پر کو پر مدینے میں. اسی زمین سے ملتا ہے آسماں کا پتہ. شاعری سننے والے ذرا سا سر اٹھائیں, بزرگ دعائیں دیں. اسی زمین سے ملتا ہے آسماں کا پتہ, ملے تھے فطر سے بے پر کو پر مدینے میں. دکھائی دیتا ہے اکبر کے حسن کا جلوہ. شعر سنیں, دکھائی دیتا ہے اکبر کے حسن کا جلوہ, دکھائی دیتا ہے اکبر کے حسن کا جلوہ. آرام سے پڑھ دیتا ہوں. دکھائی دیتا ہے اکبر کے حسن کا جلوہ, دکھائی دیتا ہے, بھائی میری طرف, دکھائی دیتا ہے اکبر کے حسن کا جلوہ. جدھر بھی کرتے ہیں یوسف نظر مدینے میں. دکھائی دیتا ہے اکبر کے حسن کا جلوہ, دکھائی دیتا ہے اکبر کے حسن کا جلوہ, دکھائی دیتا ہے اکبر کے حسن کا جلوہ. جدھر بھی کرتے ہیں یوسف نظر مدینے میں, جدھر بھی کرتے ہیں یوسف نظر مدینے میں. یہ کربلا ہے, یہاں ہم کو کیا ہراؤ گے. ایک ایک آدمی کی توجہ جاگیے گا ذرا سا. یہ کربلا ہے, یہ کربلا ہے, یہاں ہم کو کیا ہراؤ گے. چبا نہ پائی تھی ہندا جگر مدینے میں. یہ کربلا ہے, یہاں ہم کو کیا ہراؤ گے. یہ کربلا ہے, یہاں ہم کو کیا ہراؤ گے. چبا نہ پائی تھی ہندا. جتنی دیر میں نے جتنے شعر سنائے ہیں سارے شعر بھول جائیے گا. اب جو شعر سنانے جا رہا ہوں وہ شعر روح میں اترے گا. کربلا میں بیٹھیے اور شعر سنیے. یہ کربلا ہے, یہاں ہم کو کیا ہراؤ گے. چبا نہ پائی تھی ہندا جگر مدینے میں. خدا کا دین, گھر جا کے سوچئے گا کیا سنا رہا ہوں. خدا کا دین پورے قد سے بھی کھڑے ہوئے تو ان مصروں کی قیمت دنیا میں نہیں ملے گی. میرے آقا مجھے روز محشر دیں گے اس کی قیمت. سنیے خاص طور سے, خدا کا دین وہیں پر سمٹ گیا ہوتا, خدا کا دین وہیں پر سمٹ گیا ہوتا, میرا حسین ٹھہرتا اگر مدینے میں. خدا کا دین وہیں پر سمٹ گیا ہوتا, خدا کا دین وہیں پر سمٹ گیا ہوتا. خدا کا دین, خدا کا دین, خدا کا دین. تین سے یا علی تین شعر, تینوں شعر میرے لیے بہت عزیز ہیں. شعر سنیے یاد رہ جائیں گے. خدا کا دین وہیں پر سمٹ گیا ہوتا, میرا حسین ٹھہرتا اگر مدینے میں. گئے تھے شام سے, آئے ہیں شان سے سجاد. شعر سنے, بے دم نہ ہوئیے ایک لمحے کے لیے. شعر سنیے. گئے تھے شان سے, آئے ہیں شان سے سجاد. یزیدیت کی کمر توڑ کر مدینے میں, یزیدیت کی کمر توڑ کر مدینے میں. جتنے جناب سیدہ کے دشمنوں سے نفرت کرنے والے ہیں, جتنے تبرہ کرنے والے ہیں, مولا ان سب کو سلامت رکھیں, وہ سب شاد و آباد رہیں. اس لیے تبرے سے کبھی انحراف نہ کیجئے گا.
کسی کے بہکاوے میں نہ آئیے گا. حدیث معصوم ہے انما الاعمال تقبل الولایہ ولا تقبل الولایہ الا بالبراء. ہر عمل کا دار و مدار ہے ولایت پر، اور اللہ ولایت بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ ان کے دشمنوں پر لعنت نہ کی جائے. اب شعر سنانے جا رہا ہوں. قاتلوں پہ لعنت، شعر سنیں. چوروں پہ لعنت. ناصر بھائی مجھے یہ شعر بہت پسند آیا تھا، شعر سنیے. بے شمار لعنت. سنیں خاص طور سے شعر سنیں محمد بھائی، دل میں اتریں گے مصرے. یہ مصرے جو سنانے جا رہا ہوں خاص طور سے سنیں. سارے مولا کے جس کو جتنی نفرت ہوگی آل محمد کے دشمنوں سے وہ اتنا بولے گا. خاص طور سے سنیں، مجھے بہت عزیز ہے یہ شعر، یہ میرے بندھے ہاتھ ہے. سنیے خاص طور سے، دعائیں چاہتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا دعائیں دیں گی مجھے. نہیں مصرع بدلتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا دعائیں دیں گی ہمیں. جناب فاطمہ زہرا، میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں، آپ سب شامل ہیں. جناب فاطمہ زہرا دعائیں دیں گی مجھے، کروں گا جا کے تبرہ اگر مدینے میں. جناب فاطمہ زہرا دعائیں دیں گی مجھے. جناب فاطمہ زہرا دعائیں دیں گی مجھے. آخری شعر زحمت تمام، چاہے جیسے سنیں. جس علی کے چاہنے والے کی دل میں جتنی ٹھنڈک پہنچے گی وہ اتنا بولے گا. ایک سچی خبر سنانے جا رہا ہوں. جناب فاطمہ زہرا دعائیں دیں گی مجھے، کروں گا جا کے تبرہ اگر مدینے میں. ہمیں یقین ہے جس روز آئیں گے مہدی، ہمیں یقین ہے جس روز آئیں گے مہدی، جلایا جائے گا اس دن عمر مدینے. آپ سن لیں انشاءاللہ، شاعری سناؤں گا، ایسے ہی سناؤں گا، دل میں اتر جائیں گے مصرے. ہو کہیں پر نہ مگر دشت میں ایسا ہوگا، جس کا سر نیزے پہ ہوگا وہی زندہ ہوگا. مسکراتے ہوئے بیعت کا گلا گھوٹوں گا، مسکراتے ہوئے بیعت کا گلا گھوٹوں گا. بوجھ تب جا کے میری پیاس کا ہلکا ہوگا. اب شعر سنیں. مسکراتے ہوئے بیعت کا گلا گھوٹوں گا، بہت قیمتی شعر. بوجھ تب جا کے میری پیاس کا ہلکا ہوگا، تو ٹوٹ جائے گا ستاروں کے چمکنے کا غرور. ٹوٹ جائے گا ستاروں کے چمکنے کا غرور، شہ کی آغوش میں جب جون کا چہرہ ہوگا. تھوڑا تھوڑا جا کے سن لیجئے، کچھ قیمتی اشعار سنانے ہیں آپ کو. عصر شعر سنیں. ٹوٹ جائے گا ستاروں کے چمکنے کا غرور. ناصر بھائی شعر سنیں. شہ کی آغوش میں جب جون کا چہرہ ہوگا، تو عصر عاشور شہیدین نے بدل دی تاریخ. عصر عاشور شہیدین نے بدل دی تاریخ. اب چراغوں کو بجھانے سے اجالا ہوگا. تھوڑا تھوڑا جا کے سن لیں. شعر سن لیجئے مولا غازی ابو الفضل عباس کے حوالے سے. ابھی بہت شعر آپ نے سنے، کئی بند سنے. ایک شعر سناتا ہوں، شعر کی کیفیت دیکھیے گا، دل میں اتر جائیں گے مصرے. ٹوٹ جائے گا ستاروں کے چمکنے کا غرور، شہ کی آغوش میں جب جون کا چہرہ ہوگا. عصر عاشور شہیدین نے بدل دی تاریخ. اب چراغوں کو بجھانے سے اجالا ہوگا، تو لاکھ ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں. لاکھ ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں. بات حملے کی اگر آئی تو حملہ ہوگا. لاکھ ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں. علی کا شعر سنیں. لاکھ ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں. بات حملے کی اگر آئی، یزید ہار گیا یہ بتانے والا ہے. یزید ہار گیا یہ بتانے والا ہے، لوہر حسین کے لشکر میں آنے والا ہے. بھائی
دیکھیے شعر اچھے ہوں تو تمہید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. شعر سن لیجئے. یزید ہار گیا یہ بتانے والا ہے, لوہر حسین کے لشکر میں آنے والا ہے, اسے سلام کرو کوہ طور سے موسیٰ, اسے سلام کرو کوہ طور سے موسیٰ, یہ تیر کھا کے ابھی مسکرانے والا ہے. شعر اب سن لیجئے, بہت قیمتی شعر سنانا ہے. یزید ہار گیا یہ بتانے والا ہے, لوہر حسین کے لشکر میں آنے والا ہے, اسے سلام کرو کوہ طور سے موسیٰ, یہ تیر کھا کے ابھی مسکرانے والا ہے. تو زلیخا پھر نہ جوانی کی مانگ بیٹھے دعا, زلیخا پھر نہ جوانی کی مانگ بیٹھے دعا, نقاب رخ سے کوئی پھر ہٹانے والا ہے. زلیخا پھر نہ جوانی کی مانگ بیٹھے دعا, فرات جس کو تو پیاسا سمجھ رہی ہے بہت, وہ آج تجھ کو ہی پانی پلانے والا ہے. فرات جس کو تو پیاسا سمجھ رہی ہے بہت, وہ آج تجھ کو ہی پانی پلانے والا ہے, وہ آج تجھ کو ہی پانی پلانے والا ہے. عزا کا فرش جہاں پر بچھا کے بیٹھ گئے, عزا کا فرش جہاں پر بچھا کے بیٹھ گئے, ہم انبیاء کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے. عزا کا فرش جہاں پر بچھا کے بیٹھ گئے, عزا کا فرش جہاں پر بچھا کے بیٹھ گئے, ہم انبیاء کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے. وہ ایک کھینچے ہوئے خط میں اتنی ہیبت تھی, عدو کی سانس رکی دل ہوا کے بیٹھ گئے. وہ ایک کھینچے ہوئے خط میں اتنی ہیبت تھی, عدو کی سانس رکی دل ہوا کے بیٹھ گئے. کسی کا چہرہ عمر کا چہرہ اجالوں میں لے کے آنا تھا, عمر کا چہرہ اجالوں میں لے کے آنا تھا, تو ہم چراغ تبرہ جلا کے بیٹھ گئے. کسی کا چہرہ اجالوں میں لے کے آنا تھا. بس آخری میں 2-3 بند سنانے ہیں آپ کو اور اپنی جگہ لے لیں گے. ایک صلوات پڑھ دے آپ حضرات. جناب حر کے حوالے سے تو آپ اکثر اشعار سنتے رہتے ہیں, 2-3 بند میں سناتا ہوں مسدس. بعض زبانیں جناب حر, سنیے گا ایک ایک مصرے پہ توجہ. ہے نام حر میرا میں ہوں غلام سرور کا, ہے نام حر میرا میں ہوں غلام سرور کا, شرف ملا مجھے مہمان ابن حیدر کا, سپاہی کہتے ہیں مجھ کو حسینی لشکر کا, ہے کائنات میں چرچا میرے مقدر کا, ہے کائنات میں چرچا میں, سنتے رہیے, ہے کائنات میں چرچا میرے مقدر کا, خلاف اب میرے دستے وفا نہ اٹھے گا, میری خطا پہ کوئی مسئلہ نہ اٹھے گا. بند سن لیجئے, تاریخ سے انشاءاللہ کہیں ہٹے نہیں ہے, بند سنیے گا. سوال شعر سنیے. ہے نام حر میرا میں ہوں غلام سرور کا, شرف ملا مجھے مہمان ابن حیدر کا, سپاہی کہتے ہیں مجھ کو حسینی لشکر کا, ہے کائنات میں چرچا میرے مقدر کا, خلاف اب میرے دستے وفا نہ اٹھے گا, میری خطا پہ کوئی مسئلہ نہ اٹھے گا. جنا میں جانے کا پیغام مل گیا مجھ کو, بہادری کا یہ انعام مل گیا مجھ کو, فضیلتوں سے بھرا جام مل گیا مجھ کو, علی کے لال سے اسلام مل گیا مجھ کو. بس سنیے گا. جنا میں جانے کا پیغام مل گیا مجھ کو, فضیلتوں سے بھرا جام مل گیا مجھ کو, بہادری کا یہ انعام مل گیا مجھ کو, علی کے لال سے اسلام مل گیا مجھ کو. اب حشر تک میرا کردار جگمگائے گا, اب حشر تک میرا کردار جگمگائے گا, میرے نصیب کا صدقہ زمانہ کھائے گا. اب یہاں سے 2 بند سنانے ہیں, تمہید کے 2 بند. اب یہاں سے 2 بند سن لیجئے. تھا نام حر میرا اور اس کا حرملا تھا, مگر وہ راہ ظلم پہ تھا اور میں رہے حق پر. تمام ہو گیا دنیا سے حرملا کا سفر, میں زندہ ہو گیا اسلام کو لہو دے کر.
میں زندہ ہو گیا اسلام کو لہو دے کر، زمانے والے مجھے اب شہید کہتے ہیں، اس ہرملا کو مکمل یزید کہتے ہیں۔ زمانے والے مجھے اب شہید کہتے ہیں۔ اب یہ بند سن لیجئے، بہت قیمتی بند، تاریخ آپ کے حوالے ہے، آپ کے سامنے بند پیش کر رہا ہوں کہ غلام صاحب ایمان بن کے پہنچا تھا، غلام صاحب ایمان بن کے پہنچا تھا، حسینیت کی میں پہچان بن کے پہنچا تھا، نصیب والوں کا سلطان بن کے پہنچا تھا، جب ایک رات کا مہمان بن کے پہنچا تھا، ہوا علم کے فرہرے کی دینے آئے تھے، نکل کے خیمے سے عباس لینے آئے۔ ہوا علم کے آخری بن اور عبادت یہی ملتوی کرتا ہوں۔ غلام صاحب ایمان بن کے پہنچا تھا، حسینیت کی میں پہچان بن کے پہنچا تھا، نصیب والوں کا سلطان بن کے پہنچا تھا، جب ایک رات کا مہمان بن کے پہنچا تھا، ہوا علم کے فرہرے کی دینے آئے تھے، نکل کے خیمے سے عباس لینے آئے تھے، در حسین پہ پہنچا جب آخری دم پر، میں اپنے سینے میں مرنے کا حوصلہ لے کر، حیات لکھ دی فرشتوں نے موت کے اوپر، حیات لکھ دی فرشتوں نے موت کے اوپر، کہا حسین نے رومال فاطمہ دے کر، حیات لکھ دی فرشتوں نے موت کے اوپر، کہا حسین نے رومال فاطمہ دے کر، کہا حسین نے رومال فاطمہ دے کر، سوال اٹھے گا محشر میں جب گواہی کا، سوال اٹھے گا محشر میں جب گواہی کا، ثبوت دے گا یہ رومال بے گناہی کا، سوال اٹھے گا محشر میں جب گواہی کا۔ سوال اٹھے گا محشر میں جب گواہی کا، ثبوت دے گا یہ رومال۔ مولا سب کی عبادت، سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا سب کو۔ جب ذکر کربلا آیا لبو دہن کو بڑی دیر تک مزہ آیا، لبو دہن کو بڑی دیر تک مزہ آیا۔ اور جناب لوٹنے میں اور لوٹنے میں بہت فرق ہے، لوٹنے میں اور لوٹنے میں بہت فرق ہے۔ آپ کو سنا تو حسین لوٹ کے بھی دونوں جہاں کے مالک ہے، حسین لٹ کے بھی دونوں جہاں کے مالک ہے، بتاؤ لوٹنے والوں کے ہاتھ کیا، جب کسی فوج کا کمانڈر ہتھیار پھینکتا ہے تو اس کی شکست کی جاتی ہے۔ یزید تو اسی وقت جنگ ہار گیا، یزید تو اسی وقت جنگ ہار گیا، در حسین پر سلام چلائے، اس وقت وہ چلا آیا۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو سب کو میڈل ملتا ہے، کامیاب ہوتے ہیں اس کو، اس کے لیے شجاعتوں کے موٹے تمغے کس گھڑی فیضی، شاعر کا نام ہے فیضی، شجاعتوں کے موٹے تمغے کس گھڑی فیضی، تو حر کے حصے میں آپ تمامی زواروں کی خدمت میں گزارش ہے
نینوا کے مسافروں کے حضور ایک صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحسین الغریب المظلوم انا قتیل العبراء۔ حضرت کے ظاہروں، مہمانوں کے گھر کے مہمانوں، عرض نینوا پر آنے والوں، بے وطن کا چہلم کربلا میں منانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کے آنے والوں، چہلم کا دن گزر گیا۔ شاید حسین کی بہن اپنے بھائی سے مل چکی، آج ہی کا دن تھا جب زینب نے خود کو قبر حسین پر گرایا تھا۔ میرے عزیز دوست اور بھائی ناصر ڈوسانی صاحب اور دیگر زوار، یہ میرے چھوٹے برادران، ماشاءاللہ سب مولا کے ذاکر ہیں۔ تو مجالس کی کثرت ہے شکیل صاحب، اس مجلس کے بعد بھی ابھی 5 مجلسیں الحمدللہ اور ہیں۔ تو بس کربلا میں مقصد کیا ہے؟ روتے رہو، رلاتے رہو، کیونکہ یہاں تو حسین یوں دیکھ رہے ہیں کہ میرے ظاہر میرا غم کس طرح سے منا رہے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے ناصر بھائی، کیسے کریم ہیں، آج کے دن بھی جانے کتنے محتاج ہوں گے جو حسین سے مانگ رہے ہوں گے، مگر حسین نے ایک دفعہ بھی نہ کہا آج میرا چہلم ہے، آج تو مجھ سے سوال نہ کرو، بلکہ یہی کہتے ہیں میرے ظاہر بتا تجھے کیا چاہیے۔ ارے جو ایسا کریم ہو اسے کیوں لوٹ لیا، اس کا بھرا گھر کیوں اجاڑ دیا۔ ناصر بھائی، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سب بیٹھی ہیں، سب برقعے میں۔ جب رہائی ملی تھی تو لوٹے ہوئے مال و اسباب میں کچھ چادریں آئی تھیں، تو زینب نے جیسے ہی چادریں دیکھی آواز دی بیویوں آؤ آؤ، اپنی اپنی چادریں لے لو۔ ام لیلہ آگے بڑھی، اپنی چادر اٹھائی، کربلا کا رخ کر کے کہا اکبر، ماں کو چادر مل گئی۔ ام کلثوم نے چادر اٹھائی، عباس بہن کو چادر مل گئی۔ ایک ایک بیوی نے اپنی اپنی چادر اٹھائی، مگر
میں کیا کہوں، ایک چھوٹی سی بچی کتنی بڑی ردا ہوتی ہے، بس سمجھ گئے۔ ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی تھی جس کا لینے والا کوئی نہ تھا، زینب اٹھی، چادر کو لیا، ایک ننھی سی تربت زندان میں بنی تھی، اس تربت پر لے جا کے چادر کو بچھا کے کہا سکینہ اٹھو چادریں مل گئی۔ بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم ہے کربلا حسین علیہ السلام کے۔ اب تو بس یہ ہے کہ فرحان، اب تو بس یہ ہے کہ بچے جو ہائے غریب بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم کرے جو چل بسے تو سلام ہم نہ رو پائے اسے، ہم پرسہ نہ دے پائے غریب، ہمیں معاف کرنا مولا، ہمیں جیسے رونا چاہیے نہ رو پائے۔ بروایت سن لیجئے، مجلس کو تمام کروں چونکہ مجالس کی کثرت ہے، پڑھنے والے ماشاءاللہ بہت ہیں، ابھی سب پڑھیں گے، ضرور پڑھیں، سب پڑھیں، کربلا ہے، سب اپنے مولا کے حضور اپنے جذبات رکھیں، وہ قبول کرنے والے ہیں۔ کہیں مجمع نہیں مل رہا ہے تو مولا سے اچھا سننے والا کون ہوگا؟ حرم میں کہیں کونے میں کھڑے ہو کے مولا سنو میں پڑھ رہا ہوں، تو وہاں پڑھ لیجیے، وہ سن لے تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں، آج 40 ہے، 40 کی مصیبت پڑھوں گا۔ حضور کارواں رہا ہوا، زینب کبریٰ نے، دیکھیے عجیب بات ہے ناصر بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی جو ذکر کرتے ہیں مولا کا، یہ سوچیں، کبھی کبھی غور کرتا ہوں میں، کوئی بھی جب قید سے رہا ہوتا ہے تو اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے وطن بھاگے، جلدی سے گھر بھاگے۔ کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ گھر والوں سے اتنے دنوں سے بچھڑے ہیں ان سے مل تو لیں۔ تو یہ بھی تو رہا ہوئے تھے 1 سال بعد، علی کی بیٹی کو مدینے جانا چاہیے مگر علی کی بیٹی کربلا آ رہی ہے۔ بی بی کربلا کیوں آ رہی ہو؟ کہ جن سے ملنا ہے، ارے وہ سب تو یہی سو رہے ہیں، میرا اکبر، میرا عباس، میرا حسین، میرے محمد۔ مدینے میں جا کے کسے دیکھوں گا؟ اللہ اکبر۔ شعر تو یاد آ گیا نا جو شام غریبہ میں چنو لال دلگیر کا پڑھا جاتا ہے، گھر جا کے کسے دیکھوں گی، قاسم ہے نہ عباس، اکبر سے بھی ہے یاس۔ دل کیا لفظ رکھ دیا ہے، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی، دل ڈھونڈے گا
دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب۔ تو مدینے نہ جانے کے بجائے شام سے کارواں اسی نینوا اسی کربلا کی طرف چلا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی دور سے زینب نے کربلا دیکھی اور بھائی کی قبر دیکھی تو بی بی نے اپنے کو ناکے سے گرا۔ کچھ سنا؟ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں کرسی سے گر جاؤں تو چوٹ آ جائے گی۔ زینب نے ناکے سے خود کو گرا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ بی بی کو کتنے زخم آئے، لیکن علی کی بیٹی کبھی اٹھی، کبھی دوڑی، کبھی گری، کبھی کونیوں کے بل زمین پر چلی، قریب آئی بھائی کی لحد کے تو دیکھا کوئی سوار ہے، کوئی زائر ہے جو بھائی کی قبر سے لپٹا ہے۔ زینب پیچھے ہٹی، سید سجاد جاؤ اس سے کہہ دو اس کا شکریہ، یہ اس عالم غربت میں میرے بھائی کی قبر پایا، اس کا شکریہ، مگر اس سے کہہ دو تھوڑی دیر قبر سے الگ ہو جائے، مجھے اپنے بھیا سے بہت باتیں کرنا ہے۔ یا غریب یا زینب، میں اپنے بھیا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ زائر کا شکریہ ادا کروں اور اس سے کہوں کہ ذرا تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ زائر قبر حسین سے خود ہی گھبرا کے اٹھا اور ایک نشیب کی طرف دوڑا اور ریت میں اپنے چہرے کو چھپانے لگا۔ امام کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گیا، میں نے کہا اے ظاہر تو کون ہے؟ میں نے تو تجھ سے کہا بھی نہیں کچھ، تو خود ہی میرے بابا کی لحد سے اٹھا یہاں چہرہ چھپانے لگا۔ اس نے پلٹ کے کہا تمہارے بابا کیا تم سید سجاد ہو؟ میرے مولا ہو، کہاں تم کون؟ کہ میں تمہارے جد کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری، کہ یہ تو بتاؤ جابر تم نے قبر کیوں چھوڑ دی؟ جابر نے کہا بھی میں قبر سے نپٹا، مولا سے باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں مولا نے چلا کے کہا جابر جلدی سے میری